کلپ نمبر 1129۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ روم کی آیت نمبر 51 سے 53 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ ترجمہ، اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ بارش رک جانے سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور بارش ہوتی دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ ان کی حالت ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ اگر ہم کوئی ایسی ہوا بھیجیں جو کھیتی اور سبزے کے لیے نقصان دہ ہو، پھر وہ کھیتی کو سرسبز و شاداب ہونے کے بعد زرد دیکھیں تو ضرور کھیتی زرد ہونے کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے اور پہلی نعمت سے بھی مکر جائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں رحمت پہنچتی ہے، رزق ملتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی سختی آتی ہے، کھیتی خراب ہوتی ہے تو پہلی نعمتوں سے بھی مکر جاتے ہیں۔ حالانکہ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے، اور جب نعمت پہنچتی تو شکر بجا لاتے، اور جب بلا آتی تو صبر کرتے اور دعا و استغفار میں مشغول ہو جاتے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ ترجمہ، پس بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ دے کر پھریں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، پس بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں کی محرومی اور ان کے ایمان نہ لانے پر رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ جن کے دل مر چکے اور ان سے کسی طرح حق بات کو قبول کرنے کی توقع نہیں رہی، آپ انہیں حق بات نہیں سنا سکتے۔ اسی طرح جو لوگ حق بات سننے سے بہرے ہوں، اور بہرے بھی ایسے کہ پیٹھ دے کر پھر گئے اور ان سے کسی طرح سمجھنے کی امید نہیں، تو آپ ان بہروں کو حق کی کوئی پکار نہیں سنا سکتے۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے مردوں کے نہ سننے پر استدلال کیا ہے، مگر یہ استدلال صحیح نہیں، کیونکہ یہاں مردوں سے مراد موت کا شکار ہونے والے لوگ نہیں، بلکہ مردہ دل کفار مراد ہے، جن کے دل مرے ہوئے ہیں، جو دنیاوی زندگی تو رکھتے ہیں مگر واعظ و نصیحت سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ اس لیے انہیں مردوں سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ مردے عمل کے مقام سے گزر گئے ہوتے ہیں اور وہ واعظ و نصیحت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت سے مردوں کے نہ سننے پر دلیل پیش کرنا درست نہیں، اور بکثرت احادیث سے مردوں کا سننا اور اپنی قبروں پر زیارت کے لیے آنے والوں کو پہچاننا ثابت ہے۔ نوٹ، اس کے بارے میں مزید تفصیل سورہ نمل کی آیت نمبر 80 اور 81 کے تحت مذکور تفسیر میں سماعت فرمائیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے سیدھا راستہ دکھا سکتے ہو، تو تم اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے سیدھا راستہ دکھا سکتے ہو، یہاں بھی اندھوں سے دل کے اندھے مراد ہیں۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، تو تم اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دل کے مردوں، بہروں اور اندھوں کو سنا سکنے کی نفی کی گئی، جبکہ اس آیت میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لانے والوں کو سنا سکنا ثابت کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن دل کا زندہ ہے اور سن سکتا ہے، کیونکہ جب مومن کے دل پر دلائل کی بارش ہوتی ہے تو اس میں سچے عقائد پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ واعظ و نصیحت سنتا ہے تو اس سے نیک افعال صادر ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔